السلام علیکم، میں حارث امین خان، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن۔ بھارت نے جو فالس فلیگ آپریشن کرنا تھا وہ کر چکا۔ ان کے میڈیا نے جو الزامات پاکستان پر لگانے تھے یا ان کی جانب سے جو ایکشن لیا جانا تھا وہ لے چکے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو لیے گئے ہیں، اور کہاں پر کون سے سٹیپس لیے جانے چاہیے تھے، پاکستان لے سکتا تھا یا لے سکتا ہے اور وہ اب تک نہیں لیے گئے۔ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ ایک ریئیکٹیو موڈ میں رہتا ہے اور ریئیکشن دیتا ہے۔ وہ جس طرح کا ان کی طرف سے ایکشن آتا ہے، یعنی بھارت کی جانب سے، پاکستان اس کے اکارڈنگلی ہمیشہ تگڑا ہی ریئیکشن دیتا ہے، لیکن ریئیکٹیو موڈ میں رہتا ہے۔ پاکستان کو ہم نے کبھی پرو ایکٹیو موڈ میں نہیں دیکھا۔ پہلے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم آلریڈی مختلف جو صورتحال ان کی طرف سے بنائی جا سکتی ہیں، ان کی تیاری ہم پہلے سے کر چکے ہوں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ محسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ خیر ہو آپ کی، وعلیکم السلام۔ آپ نے بہت بنیادی سوال کیا ہے، اور وہ سوال ریلیٹڈ یہ نہیں کہ پاکستان کی کسی ایک گورنمنٹ سے کیا جا سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی اس وقت حکومت موجود ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت جنرل عاصم منیر اس کی قیادت فرما رہے ہیں، تو انڈیا کی طرف سے اس قسم کے تازہ الزامات اور اس کے بعد اس بات کا بھی ایک خدشہ موجود ہے کہ کوئی زمینی کوئی فضائی پاکستان کی خلاف ورزی، کوئی چھوٹی موٹی کوئی ٹھاٹھ ہو، کوئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے، تو اپنی گورنمنٹ سے ہم یہ تقاضا کریں کہ وہ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر کرے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی تو وہ دفاع تو ضرور کرے گی، اور جنرل عاصم منیر سے پہلے بھی جتنے آرمی چیف یہاں سے گزرے ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے عہد میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، یہ بھی کریں گے۔ لیکن آپ کا سوال ویسے خوشی بھی ہوئی مجھے کہ پاکستان کا میڈیا جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، کم از کم آپ نے یہ سوچا کہ اس پہ بھی بات کی جانی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہوا۔ اچھا شاہ جی، آپ خود بھی اس بات ہم اسی پروگرام میں کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جو بھارت کو جواب دیا گیا وہ تو ایک فی الفور دیا گیا اور بڑا زبردست دیا گیا، اسٹرانگ میسج تھا۔ ایئر سپیس کو جو ہے ان کے لیے کلوز کر دینا اپنی، اس کے علاوہ جو ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دے دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ ایسے کون سے سٹیپس ہیں جو کہ لیے جانے چاہیے، کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد، ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر کچھ عرصے بعد بھارت کی جانب سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی اقدام ہوتا ہے۔ آپ کی مطلب سوال مزید الیبوریٹ ہو گیا آپ کا۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا جس قسم سے اس وقت جس موڈ میں نظر آتا ہے وہ بھی انڈین میڈیا کا جواب ہے، اور انڈین گورنمنٹ نے جس طرح کا پاکستان کے خلاف ڈایاٹرائب شروع کیا، یا جسے میں بلٹس کریگ کہتا ہوں، پاکستان بھی اسی قسم کے سٹیپس ہماری عسکری قیادت سے بھی اور انتظامیہ، ہماری سول انتظامیہ کی طرف سے، یعنی ہمارے ڈیفنس منسٹر کا بار بار یہ بات کرنا، مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے، بلکہ ویسٹ کے بہت سارے اخبارات کو اور ٹی وی چینلز کو جو انٹرویو دیے گئے اس میں کہا کہ بھارت کو مزہ چکھا دیں گے، یہ اس قسم کی باتوں کا جواب بھی ایک ری ایکشن میں دیا گیا۔ پیس کے ٹائمز میں کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے یا پاکستان کے پرائم منسٹر نے یا پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے پہلگام کے واقعے سے پہلے یہ کہا ہو کہ انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ نہیں بجائی، اور نہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ پاکستان نے ابھی تک گڈ بیبی کی طرح سے نا کہ ہم بڑے پیسفل ہیں، لیکن اس کا آپ کو اس شرافت کا نقصان پہنچا ہے۔ اسے شرافت کہیے، لیکن میں اسے تساہل بھی کہتا ہوں، غفلت بھی کہتا ہوں، اور پاکستان کی جو خارجی اور دفاعی پالیسیز ہیں ان میں کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ لنکس ہیں جو مسنگ ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو بقول آپ کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نا پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اور وہ پاکستان کی نا کٹ لگانی شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے۔ دیکھیں، یہ دنیا بھی کہہ رہی ہے، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کا کیا دھرا اس میں نہیں ہے، جیسے ہمارے میڈیا میں فالس فلیگ آپریشن کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے خود کیا، تو فالس فلیگ آپریشن اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے تھا کہ اسے ایک سے زیادہ مرتبہ پاکستان پہ یہ الزام آتا رہا ہے پاکستان نے کوئی ایسا کنکریٹ سٹیپ لیا کہ انڈیا کو اس قسم کے اقدامات سے روکا جا سکے کہ وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں یا ترک کر دے یا ان میں کوئی کمی لائے یا آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے سے باز رہے۔ کیا کر سکتا تھا پاکستان سے؟ کیا کر سکتا تھا؟ اب تو پورے مطلب میڈیا کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، صرف آپ اور میں ہی نہیں۔ 2019 5 اگست کو انڈیا نے اسپیشل اسٹیٹس آف جموں کشمیر جو ہے آئی او کے، اس کو ختم کیا۔
पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बात की कि ये होने जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान में कोई इतना अक्लमंद आदमी मौजूद था कि वो इस बात के यानी दीवार के उस पार देखता कि इंडिया अगर मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जो खसूसी है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहे उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस स्टेटस के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों का इस्तिस्वाब राय जो उनका बुनियादी हक है, ये मोदी सरकार की अपने आइन में तब्दीली करके 370 का आर्टिकल जो है उसको ख़त्म करके और 35A को ख़त्म करके ना सिर्फ है कि मकबूजा कश्मीर की जो तारीख़ी हैसियत है तनाज़े के एतबार से वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि किसी ने इस पर भी गौर नहीं किया कि उसके मकासद इसके पीछे क्या हैं। उसके मकासद अब आपको नज़र आए, यानी इंडियन वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना, इसका क्या मतलब है? मतलब यह कि मैं ये एक से ज़्यादा मरतबा कह चुका हूँ कि देयर इज़ ए मेथड इन दिस मैडनेस। हमें मैडनेस नज़र आती है, मेथड पे आपकी नज़र नहीं जाती। शाह जी, इसका तो फिर ये मतलब लिया जा सकता है कि जिस तरह भारत ने आज कश्मीर भी की अपनी उसकी जो मखसूस पोजीशन थी उसको ख़त्म कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके और उसने जो कर रहा था वो कर लिया। सेम इज़ द केस हेयर, यहाँ पर भी अगर इंडस उसने वाटर पाकिस्तान ट्रीटी का की एक खसूसी हैसियत है ना, इसके तहत यूनिलैटरली उस पर यानी उसकी तमाम उसकी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, जुजियात में चले जाइए, वेल एलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट है। 1960 में ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कराची में दस्तखत हुए थे। सदर अयूब थे पाकिस्तान के और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म थे, उनके दरमियान हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की तख्लीक के फ़ौरन बाद, बर्रे सगीर की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की तख्लीक के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम जो है उस पर एक से ज़्यादा मरतबा स्टैंड ऑफ हुआ था, रिजॉल्व हुआ 1960 में जाके। अब 65 साल गुजरने के बाद अभी भी हम समझ रहे हैं कि हमने उसको फ्रीज़र में रखा हुआ, जैसे कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रिज में रख के हम भूल गए, उन्होंने फिर उसको निकाला, अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद जोश ख़त्म हो जाता है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, तनाज़ों की भी एक मुद्दत होती है। तो उसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन जिस तरह का पाकिस्तान में आया, उससे इंडिया को और बढ़ोतरी मिली है। उसने 6 साल गुजरने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया। अब ये बात याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए। 2 काम है जो करने वाले हैं, एक तो ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगा रहा है, पाकिस्तान को मुस्तकिलन इसका कोई हल निकालना चाहिए। आप पूछेंगे तो मैं अपनी दानिश में जो मुझे समझ आती वो भी आपसे शेयर कर लूँगा। पाकिस्तान इसको साबित कर पाएगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या कर सकता है पाकिस्तान? मैं एक तो इस पे बात करना चाहूँगा आपसे, और दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि ये हमारे वजारत ख़ारजा लाइक पाकिस्तानी अदर ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स जिस तरह से ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ख़ारजा अमूर के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का एकेडेमिया, पाकिस्तान के दीगर जो ज़हीन लोग हैं उनको इस डोमेन में दाखिल नहीं होना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, ना हमारी कोई भी हुकूमत, ना कोई सियासी पार्टी उसकी तैयारी नहीं है, वो वजारत ख़ारजा के बाबुओं के सपुर्द हुई हुई है। ये नतीजा आपके सामने है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाह जी, ये तो हम सबके सामने है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब फुल स्केल वॉर तो ऐसा सच शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी जंग के मूड में दोनों ममालिक नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि इन हालात में भारत की नज़र में क्या है, वो किन एरियाज़ को पाकिस्तान की टारगेट करने की ख्वाहिश रखता है? देखिए, पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी सरहदों की खिलाफ वर्जी करके अंदर दाखिल होने वाले दहशत गर्दों को मारा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी तादाद अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 71 लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में पाकिस्तान ने मारे हैं, दहशत गर्द। तो एक तो हम पहले भी जानते हैं कि मशरकी सरहद हमारी काफ़ी अरसा गर्म रही है और हमें मगरब की तरफ से यानी अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान से भी और केपी में भी दहशत गर्दी के एक एक्टिव मतलब एक वॉल्केनो है, उस वॉल्केनो की जद में हम आए हुए हैं। उससे निमटने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, कुछ कामयाबियाँ भी मिली हैं। तो ताज़ा तरीन वारदात ये डाली गई है, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि 71 लोग मारे गए हैं, और कितने हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने कोशिश करनी है।
اور پھر بقول محسن نقوی صاحب کے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے گزشتہ 3 دنوں کے اندر 7 امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز جو ہیں وہ پکڑی ہیں. آپ کو یاد ہے اسی طرح کا ایک واقعہ اسرائیل نے حماس کی اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے پیجرز بھیجے تھے. بالکل. تو وہ ایک کمپنی سے پہلے بنوائے گئے. پاکستان میں بھی اس قسم کا کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے. ویجیلنٹ رہنے کی تو ضرورت ہے. آپ کے سوال کا انڈائریکٹلی جواب دے رہا ہوں کہ خدا نہ کرے, یعنی گاڈ فاربیڈ کے دونوں ملکوں کے درمیان دونوں جوہری ریاستیں ہیں, کسی ایک کے پاگل پن یا جنون کے نتیجے میں اگر جنگ لگ جاتی ہے تو اس کو شروع کرنا تو شاید کسی ایک پاگل کے اختیار میں ہوگا, لیکن سارے پاگل مل کے بھی اس جنگ کو پھر ختم نہیں کر پائیں گے. تو پاگل کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جنگی جنون جو ہے یہ پاگل پن سے کم نہیں ہوتا, لیکن جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر منظم دہشت گردی کے ایک سے زیادہ سملٹینیسلی واقعات جو ہیں نا وہ کروا دیے جائیں. اچھا شاہ جی, جنگ کی صورتحال آپ کو بات میری سمجھ آئی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ یس بالکل. کہ سملٹینیسلی پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک ہی نوعیت کے ایک ہی وقت میں دہشت گردی کی کسی بھی شکل کے کچھ وارداتیں ڈال دی جائیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو پسوڑی میں ڈال دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا کہ دہشت گردی کی منظم کارروائی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کی مدد کو آنے والے جتنے راستے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کل سوری آپ نے کوئی کویشچن بھی کرنا تھا کہ رپورٹس کے مطابق انڈیا کے اندر 100 سے زیادہ جو غیر ملکی سفارتکار ہیں ان کو بریفنگ دی گئی ہے, اور اس بریفنگ کا نتیجہ کیا نکلا کیا نہیں نکلا ابھی تک تو بین الاقوامی سطح پہ کسی نے بھی اس فالس فلیگ آپریشن یا پہلگام کے واقعے کو لے کر پاکستان کو کم از کم, یعنی اس واقعے پر افسوس کرنے والی ساری دنیا ہے. فونز بھی مودی سرکار کو کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے, لیکن فارچونیٹلی فرام پاکستانی سائڈ کسی نے بھی پاکستان پہ مودی سرکار کے لگائے جانے والے الزامات کی توثیق نہیں کی ہے. پریشانی والی بات یہ ہے کہ وہ اپنے سفارتکاری کے بھی فرنٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ملنے والی کوئی مدد اگر ہو سکتی ہے تو وہ تیاری پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے فرام ود ان اینڈ فرام ود آؤٹ گھیرنا ہے. اسی لیے میں یہ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہماری وزارت خارجہ نے سوللی اپنا پروڈکٹ سمجھا ہوا ہے پاکستان کی امیج کو, جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے ذہین دماغ موجود ہیں اور وہ انڈیا پر اتھارٹی ہیں, پاکستان کی 3 جنگیں جو ہیں وہ لڑی جا چکی ہیں, ہمیشہ ہم حالت جنگ میں رہتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی اسٹریٹجی بنانے میں وزارت خارجہ کی مدد کر سکتے ہیں, عسکری قیادت کی مدد کر سکتے ہیں. آپ اس کو بنائیے, اپنا کیس بلڈ کیجیے اور پوری دنیا میں جا کے فائٹ کیجیے. شاہ جی, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو وہ خود دہشت گردی کا وکٹم ہے. پچھلے کئی سالوں سے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. ان حالات میں جب بھارت کی جانب سے اس طرح کی الزام تراشی, اس طرح اگر وہ کوئی ایکشن کرتے ہیں, اس کا ہمیشہ پاکستان کی جانب سے ایک بھرپور ریئیکشن گیا ہے, ان کو جواب ملا ہے. لیکن وہ جو پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, اس سے تو گلوبلی پاکستان کا جو امیج ہے وہ مزید خراب ہو رہا ہے. آلریڈی ہم لوگ اس کا شکار ہیں. تو اس کے لیے پاکستان کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنے چاہیے, کہ ایسے پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہاں پر احتجاجاً اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کروانا چاہیے کہ یار یہ تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں. آپ کے اس سوال میں اتنی جان ہے کہ اس پہ کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں, کچھ تجاویز بھی سامنے آ سکتی ہیں, لیکن آپ نے میرا خیال ہے کہ مجھے بات کرنے میں کافی مدد دے دی اپنے سوال کے نتیجے میں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان پہ اس قسم کا الزام لگایا گیا ہے. اس قسم کے انڈیا کی طرف سے الزام لگانے کی ایک تاریخ ہے جسے فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2000 میں جب بل کلنٹن انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو اس وقت 36 کا 40 کے قریب سکھ وہاں پر مارے گئے تھے, تو پاکستان پہ الزام لگا تھا. سبب اس کا یہ تھا کہ انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان میں بل کلنٹن جو 5-6 گھنٹے کے دورے پر آئے تھے وہ دورہ منسوخ کر دیں. پہلے تو انہوں نے اپنے شیڈول میں تبدیلی کرنے سے کوئی انکار کیا, اور دوسرا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لازمی طور پر بل کلنٹن پاکستان بھی جائیں گے تو انہوں نے یہ کام اسی دن ڈالا. سملرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلگام کا واقعہ کرنے سے پہلے جے ڈی وینس جو ہیں نائب صدر امریکی, وہ وہاں پر دورے پہ آئے ہوئے تھے. تو کچھ کوئی انسیڈنٹس آپ کو نظر آتا ہے. کیلکولیٹڈ ایک پالیسی ہے. جب امریکہ کی کسی بھی پرسنالٹی نے وہاں پر آنا ہوتا ہے یا آئے ہوتے ہیں اس دوران میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, ٹائمنگ ہمیشہ ایک طرح اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر, کیا امپریشن پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف کوئی کنکریٹ سٹیپ لینے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو شیشے میں اتارنا. سمپل سی بات ہے.
تو کیا وہ ہمیں کٹ لگاتے ہیں اور ہم کان پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اٹھک بیٹھک شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اگر پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, آزاد خارجہ پالیسی والا ملک ہے, اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے, محفوظ ہے, ہمیں تو یقین اس بات کا ہوگا. لیکن پوری دنیا کو یہ بات آپ باور کروا سکتے ہیں کہ پاکستان اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا. اس کے لیے پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک موقع ہے. خود اگر انڈیا کسی بھی تیسرے ملک کے سامنے پہلگام واقعے میں پاکستان کی مبینہ مداخلت یا سازش کو کوئی بھی ثبوت رکھتا ہے اور وہ پیش نہیں کرتا, تو میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان از خود کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس کیس کو لے جائے, کیس اپنا بلڈ کرے کہ جس قسم کا واقعہ اس ریجن میں کوئی انڈیا اپنے مذموم مقاصد کے لیے کے حصول کے لیے تخلیق کرتا ہے, اس کا الزام پاکستان کے اوپر دیتا ہے اور کسٹریٹ کرتا ہے سچویشن کو, پاکستان کو بدنام کرتا ہے, ٹو کیپ پاکستان انڈر اٹس نم. اب کرنا کیا ہے کہ پاکستان کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے جائے اس کیس کو, اگر مناسب ہو تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس جا سکتا ہے, خود چلا جائے کیس لے کر, اور وہاں پر دفتر خارجہ اور باقی لوگ جو جس طرح سے بھی اس کو, یہ تجویز ہے میری طرف سے, کیونکہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں انڈیا کی طرف سے مزید بھی ایسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں ہماری تکالیف میں اور اضافہ ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں, انڈیا کو بھی تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا, آپ خاموش رہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے سسپینڈ کیا, اب آپ خاموش ہیں. اور روز ہمیں بتایا جاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, بڑے بڑے بھاشن سننے کو ملتے ہیں, یونیلیٹرلی اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کر دیا, اب کیا کریں گے؟ ہم اس بات پہ بڑا خوش ہیں کہ اتنے پانی کا وہ کیا کریں گا. میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سیلاب آ جائیں گے ان کے, لیکن اگر انہوں نے روک لیا سر, ہم کر بھی کیا لیں گے؟ اب ہاں کیا کر لیں گے؟ اس کا سمپل سا ایک مطلب ہے کہ انڈیا, تو بھارت کیا چاہتا ہے, وہ روک لے گا یا کچھ اور چاہتا ہے وہ اپنے؟ ہاں یہ سوال ہے کہ بھارت کیا چاہتا ہے. بھارت ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی تمام جزیات کو. 65 سال گزرنے کے بعد بھارت کی مختلف ضرورتیں صنعتی تجارتی نوعیت کی ایسی ہیں جہاں پر پاور جنریشن اس کو چاہیے. ایز آف ٹوڈے جو پاکستان کا 65 سال کا یہ ڈاکومنٹ ہے جسے انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں, اس میں یہ گنجائش انڈیا کے لیے موجود نہیں ہے. اس اصول کے مطابق 30% پانی جو پاکستان کو آتا ہے وہ انڈیا استعمال کر سکتا ہے پاور جنریشن کے لیے, جسے نان کنزپٹیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 70% پاکستان کو پانی مل جاتا ہے ایز آف ٹوڈے. پاکستان اس سے پہلے ورلڈ بینک میں اپنا کیس لے کر گیا تھا بگلیار ڈیم کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو 2005 کی بات ہے. اس وقت پاکستان یہ کیس لے کر گیا تھا کہ رن آف دا ریور جو ہے وہ پانی کو استعمال کرے, اس کا نان کنزمپٹیو استعمال, اور پاور جنریشن کے لیے انڈیا ڈیمز وغیرہ نہ بنائے. انڈیا کی بڑھتی ہوئی ضرورتیں جو ہیں وہ اس کو مجبور کر رہی ہیں کہ پاکستان کو ملنے والے پانی کا کوئی اور استعمال کیا جائے. مطلب یہ کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ایک تیسرا بندہ جو کہ ثالث کا کردار ادا کرے اور پاکستان اور بھارت دوبارہ ٹیبل پر بیٹھے اور دوبارہ سے یہ معاملہ ری نیگوشیٹ ہو, ایگزیکٹلی, اور اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز بھارت کی ہوں گی. اس لیے پاکستان ہمیشہ نان شیلنٹ موڈ میں نہیں بیٹھ سکتا. کیا یہ ممکن ہے پاکستانی یار چل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو وہ جس مطلب وہ کہتا ہے کان پکڑ لیں, ہم کان پکڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ بندر بن جائیں, ہم بندر بن جاتے ہیں. مطلب اب تک تو نیو دہلی سرکار پاکستان کو جس قسم کا کوئی کھیل تماشا شروع کرتی ہے, ہم وہ کھیل تماشا, آپ اپنے میڈیا کو لے لیں, آپ کے سارے جتنے پولیٹیشنز مجھے نظر آتے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جو انڈین میڈیا استعمال کر رہا ہے یا انڈیا کے سیاستدان کر رہے ہیں. ہمیں ایک قدم آگے یعنی کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی ضرورت ہے. رائٹ, پاکستان کو ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے دفاع کا صرف زبانی کلامی نہیں, اپنا یعنی اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں, اب اس کو استعمال کر کے دکھائیے. شاہ جی تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے کو جو ہے وہ بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر پاکستانی حکام کو, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ بھارت کبھی بھی مکمل طور پر اس سے وڈرا نہیں کر سکتا. پاکستان کا جو پانی ہے اس کو وہ روک نہیں سکتا, لیکن اس جو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو ری نیگوشیٹ وہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے پاکستان کا ہوم ورک ہونا بہت ضروری ہے. آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.